إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا اس ذات پاک کے لیے جو رب العالمین ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص امام الانبیاء سید الرسول تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین کرام، قیامت کا روز، قیامت کا دن انتہائی ہولناک دن ہوگا. جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، بالکل ہم سے قریب ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کی ہولناکی کا تذکرہ سورہ حج کے اندر کیا کہ وہ کیفیت کیا ہوگی، اور ڈرایا ہے دنیا کے لوگوں کو.
یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اس دن آپ دیکھیں گے کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی۔ ایک ماں اپنے بیٹے سے دودھ پیتے بچے سے کتنا محبت کرتی، اندازہ لگائیے، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیاں اپنے حمل کو ساقط کر دیں گی، گرا دیں گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، آپ دیکھیں گے لوگ مدہوش ہوں گے، نشے کی حالت میں ہوں گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لیکن لگے گا ایسا کہ وہ مدہوش ہیں، وہ نشے میں ہیں، لیکن اللہ نے کہا ہے نبی وہ لوگ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اس دن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، پریشان ہوں گے لوگ، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا۔ یہ قیامت کا منظر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے، لیکن جب سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، اس دن سورج کی گرمی سے لوگ پریشان ہوں گے، اس کی شدت، آپ سوچئے گرمی کے موسم میں ہم کتنا پریشان ہوتے ہیں، اس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، اس کی گرمی سے لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے۔ لیکن 7 قسم کے خوش نصیب ہوں گے، 7 قسم کے خوش نصیب ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے تلے اس دن جگہ پائیں گے، وہ آرام سے کھڑے ہوں گے، نہ انہیں پسینہ ہوگا نہ وہ پریشان ہوں گے۔ 7 قسم کے وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ انہی 7 قسم لوگوں کا تذکرہ کر کے خطبہ جمعہ کے اندر کرنا ہے اور پھر اپنی باتوں کو ختم کرنا ہے۔ 7 قسم کے خوش نصیبوں کا تذکرہ امام الانبیاء سید الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ الامام العادل، وہ حکمراں، وہ حاکم جو انصاف کرنے والا ہو، جو اپنے رعایا کے ساتھ انصاف کرتا ہو، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہو۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو قاضی ہیں، کہیں کی حکومت ان کے ہاتھ میں، یا قاضی ہیں لوگوں کے درمیان، یا محلے کے بڑے لوگ ہیں، ان کے درمیان لوگ لاتے ہیں، ان کے درمیان ان کے پاس لوگ فیصلہ کروانے کے لیے، گاؤں کے سرپنچ پردھان ہیں، لوگ لاتے ہیں ان کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے، وہ اگر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، یہ پہلا خوش نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے، زمین کی بادشاہت دی ہے، آپ کے ہاتھوں میں حکومت ہے، تو آپ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہشات کی اتباع نہ کرنا، ورنہ یہ چیز فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، آپ کو اللہ کے راستے سے بہکا دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ نصیحت کی، فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ اے نبی، آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریے اس کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یعنی اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کیجئے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجئے جبکہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے۔ خواہشوں کی پیروی نہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے حساب سے، اپنے نفس کی خواہش کے مطابق فیصلہ نہ کیجئے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق فیصلہ کیجئے، جو اللہ کی نازل کردہ احکام ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کیجئے۔ آج بہت سے لوگ ہیں، فیصلہ کرنے کا معاملہ جب آتا ہے تو رشتہ داری، عز و اقارب، دوستی، ساری چیزیں نبھانے لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ فیصلہ کرتے وقت ظلم تک پہنچ جاتے ہیں، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو حکم دیا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں کی امانتیں جو تمہارے پاس رکھی ہوئی ہیں ان کے حقداروں تک انہیں پہنچا دو، اور جب لوگوں کے درمیان، اے ایمان والو، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہترین نصیحت ہے۔ جب بھی کوئی موقع آئے، خاندان قبیلے کا جھگڑا آپ کے پاس آئے اور فیصلہ کرنے کی بات آئے تو آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ آج کیا انصاف ہو رہا ہے سماج اور معاشرے کے اندر؟ اسی لیے ہمیں اپنے اسلام پر، ہمیں اپنے دین پر، ہمیں اپنے مذہب پر فخر ہوتا ہے کہ اسلام ہی وہ دین ہے، اسلام ہی وہ مذہب ہے جو انصاف کی تعلیم دیتا ہے اور نا انصافی کرنے والوں کو جہنم کی بھی وعید سناتا ہے۔ آج کتنا انصاف ہو رہا ہے سماج اور معاشرے کے اندر؟ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس دولت ہے، وہ ظلم بھی کرتا ہے، لیکن جو مظلوم ہوتا ہے اسی کے اوپر سارے مقدمے لکھ دیے جاتے ہیں اور وہ جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور ظالم وہ اپنی دولت کے بل پہ، اپنی شہرت کے بل پہ، اپنے پیسے کے بل پہ وہ باہر گھومتا پھرتا ہے اور پھر دوسرے پر ظلم کرتا ہے، کسی کا زمین قبضہ کرتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کے بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو پر حملہ کرتا ہے۔ الامام العادل، اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا خوش نصیب وہ ہوگا اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پائے گا جو عدل و انصاف کرنے والا حاکم حکمراں۔ دوسرا خوش نصیب نوٹ کر لیجئے، یاد کر لیجئے، وَشَابٌ نَشَا بِعِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، جوانی اللہ کی عبادت میں ختم ہوئی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں گزری ہو۔ وَشَابٌ نَشَا بِعِبَادَةِ اللَّهِ، نوجوانوں، یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو، ورنہ اس جوانی کا حساب و کتاب اللہ کے سامنے دینا ہے۔ آج مذہب اسلام جو کمزور ہے، مذہب اسلام، دین اسلام پر آج جو دشمنان اسلام حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے بھائی، جو آج ہمارا نوجوان دین سے دور ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ نوجوانوں ہی نے ہمیشہ دین کا کام کیا ہے۔ یہ جوانی ایسی دولت ہے، جوانی ایسی قیمتی سرمایہ ہے کہ اس جوانی کے اندر انسان جو کچھ ارادہ کر لے وہ کر گزر سکتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ غار والوں جو غار میں چھپ گئے، اس وقت کا بادشاہ ظالم و جابر تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، لیکن وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے۔ آج نوجوانوں کو دین اسلام پتہ ہی نہیں ہے،
نوجوانوں کو توحید پتہ ہی نہیں، نوجوانوں کو نبی کی زندگی معلوم نہیں، نوجوانوں کو کلمہ طیبہ کا ترجمہ معلوم نہیں، نوجوانوں کو نماز کا طریقہ معلوم نہیں۔ آج امت مسلمہ کے نوجوانوں کا یہی حال ہے، اور دشمنان اسلام نے یہ طے کر لیا ہے کہ امت مسلمہ سے اب لڑنا نہیں ہے، ان سے کوئی لڑائی نہیں کرنی ہے، ان پر تلواریں نہیں چلانی ہے، کوئی جھگڑا نہیں کرنا ہے، بس ان کے نوجوانوں کو دین اسلام سے دور کر دو اور وہ اپنے مشن میں کامیاب بھی۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لائے، جو اپنے رب پر ایمان لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان میں زیادتی ادا کی۔ وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، توحید کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے غار میں چھپ جاتے ہیں۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے کہا ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے، ہم لوگوں کا رب وہ ہے، ہم لوگوں کا پالنہار وہ جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ، ہم ہرگز اللہ کو چھوڑ کر، آسمان و زمین کے مالک کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکاریں گے، اگر ایسا ہم کریں گے تو راہ راست سے بھٹک جائیں گے۔ ایسے پرخطر ماحول میں انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور بادشاہ وقت کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کہا کہ ہم تمہارے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے۔ نوجوانوں، اپنی جوانی کی قدر کرو، اللہ کے وہاں سوال کا جواب دینا ہوگا کہ جوانی کہاں گزاری، اور اگر اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پانی ہے تو اپنی جوانی کو اللہ اور اس کی عبادت میں گزارو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ ان میں سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، شبابک قبل حرمک، اے جوانوں، اے نوجوانوں، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپا آنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ تمہارے ہاتھ و پیر کمزور ہو جائیں، اس سے پہلے کہ تمہارے دانت جھڑ جائیں، اس سے پہلے کہ تمہارے چہروں پر جھریاں پڑ جائیں، تم اللہ اور اس کے رسول کی مطابق زندگی گزارو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو، ورنہ یہ جوانی آج ہے کل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جوانی کی عبادت کی بڑی قدر ہے اللہ کے وہاں، ایک الگ موضوع انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر صرف نوجوانوں کے تعلق سے بیان کیا جائے گا، یہ دوسری قسم ہے۔ تیسرا خوش نصیب وہ شخص ہوگا، تیسرے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جس کا دل، وہ آدمی جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لٹکا ہوا۔ آپ نے ابھی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے، جمعہ کی نماز آپ نے ادا کر لی، آپ کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اپنے گھڑی کو دیکھ رہے ہیں کہ 3:15 پہ اذان ہے، 3:30 پہ اذان ہے، ابھی نماز بھی ہمیں ادا کرنی ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مساجد کو آباد کرنے والوں کو، مساجد کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے والوں کو جنت کی خوشخبری دی۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ مساجد کو آباد کرنا، اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا، یہ تو ایمان والوں کا کام ہے جو اللہ پر اور
آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ، یہی لوگ جنت پانے والے لوگ ہیں۔ آج ہمارا دل مسجد سے کتنا لٹکا ہوا ہوتا ہے، ہر شخص اپنے نفس کا جائزہ لے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ تیسری قسم کے لوگ ہوں گے۔ امام العادل، حکمراں، وہ حاکم جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہو انصاف کے ساتھ۔ دوسرا وہ نوجوان جس کی عبادت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں گزری ہو۔ تیسرا وہ شخص جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لٹکا ہوا۔ چوتھا خوش نصیب کون ہوگا؟ چوتھے قسم کے لوگ، وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ دو آدمی جنہوں نے اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی، اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں، اللہ کے خاطر ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوئے اور اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ ہم اور آپ آج اللہ کے لیے کتنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے کتنے بھائی سے محبت کرتے ہیں؟ جائزہ لیں۔ اگر کسی سے فائدہ نہیں ہے تو مجھے سلام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے سے جا رہا تھا، سفر پہ نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں۔ فرشتہ آتا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ سلام و کلام ہوتا ہے۔ کہا کہ اپنے فلاں بھائی فلاں دوست سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کیا کوئی اس نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا ہے؟ کچھ پیسے وغیرہ کا معاملہ ہے، کچھ معاملہ ہے کیا؟ تو اس نے کہا نہیں، کچھ نہیں، نہ انہوں نے کوئی احسان ہمارے اوپر کیا ہے نہ ہم نے، بس صرف اللہ کے لیے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، اس سے کافی دن ہوا ملاقات نہیں، ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ تم اللہ کے لیے فلاں بندے سے محبت کرتے ہو۔ اللہ نے پیغام دیا ہے کہ جاؤ میرے فلاں بندے کو بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگا ہے، تم اللہ کے محبوب بندے ہو۔ آج ہم لوگ کتنے لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، کتنے مریض کی ہم عیادت کرتے ہیں، کتنے اپنے مسلمان بھائی کی خیریت معلوم کرتے ہیں۔ سامنے دروازہ ہے، بغل میں دروازہ ہے، داہنے طرف بائیں طرف پیچھے ہمارے مسلمان بھائی رہتے ہیں، ہمارا سگا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارے خاندان کا ہے، لیکن ہم اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کے بعد بھی ہم مسلمان ہیں۔ ہم اللہ کے عرش کے سائے تلے کیسے جگہ پا سکتے ہیں؟ یہ چوتھا خوش نصیب ہوگا۔ اگر اللہ کے سائے کے تلے جگہ پانا ہے، اللہ کے لیے محبت کریے، اللہ کے لیے بیٹھیے، اللہ کے لیے ہی جدا ہوئیے، اللہ کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کیجیے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ، پانچویں قسم کے وہ خوش نصیب ہوگا، وہ خوش نصیب، پانچواں خوش نصیب کون؟ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ آدمی جس آدمی کو ایک عہدے دار بھی وہ عورت اور خوبصورت عورت، عہدے دار عورت دعوت زنا دے اور وہ یہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں بدکاری نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ بہت بڑی چیز ہے، ایک عہدے پر عورت ہو، خوبصورت ہو، دولت والی ہو اور وہ دعوت زنا دے، اس وقت بچنا بہت مشکل کام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کہتا انی اخاف اللہ تو وہ اللہ کے عرش کے سائے کے تلے ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہماری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی یاد کر لیجئے، وہ بھی نوجوان تھے، خوبصورت نوجوان، عزیز مصر، وقت کا جو بادشاہ ہے اس کی بیوی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نوجوان ہیں، بادشاہ کے گھر میں رہتے ہیں۔ ایک دن تنہائی میں جب کوئی نہیں تھا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب،
اس نے یوسف علیہ السلام کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا۔ میرے بھائیو، اس نے دروازے، سارے دروازے و کھڑکی بند کر لیتی ہے۔ وقالت حیت لک، اور کہتی ہے یوسف آ جاؤ ہمارے باہوں میں، آ جاؤ میرے ساتھ بدکاری کرو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ہمیں تم دعوت گناہ دے رہی ہوں، ہم اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ کی مدد مانگتے اس گناہ سے بچنے کے لیے، تمہارے اس دھوکے و فریب سے بچنے کے لیے۔ کتنا مشکل وقت تھا، گھر کے سارے دروازے اور کھڑکی بند کر لیتی۔ قال معاذ اللہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال۔ یہ پانچواں خوش نصیب ہوگا، پانچویں قسم کہ وہ لوگ، اس میں یہ نہیں کہ ایک شخص ہی ہوگا، جتنے لوگ اس طرح کے واقعات جن کے پاس آئے اور انہوں نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ کے عرش کے سائے تلے انہیں جگہ دی۔ نمبر 6 وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ وہ آدمی جس نے اس طرح صدقہ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کہ اس کے داہنے ہاتھ نے خرچ کیا تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ چل سکتا۔ مطلب یہ کہ اس نے خرچ کیا تو اس کے رب کو صرف معلوم ہوا، اور جس کو اس نے دیا اسی کو معلوم ہوا، اور کسی کو معلوم نہیں ہوا۔ آپ بظاہراً بھی صدقہ کر سکتے ہیں، ضرورت پڑے تو آپ کسی کے سامنے بھی دے سکتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں یہ رہے کہ میرا رب خوش ہو، دکھلاوا نہ رہے، لیکن ظاہراً کر سکتے ہیں۔ لیکن پوشیدہ طور پہ، خفیہ طور پہ صدقہ کرنا، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غضب الرب تطفئ السر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموشی سے صدقہ کرنا، یعنی خفیہ طور پہ صدقہ کرنا، یہ اللہ کے غصے کو، غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ورنہ آپ ظاہراً بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کوشش کریے کہ ہم پوشیدہ طور پر صدقہ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کے عرش کے سائے تلے ہم اور آپ جگہ پائیں گے انشاءاللہ۔ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ صدقہ بھی سایہ بن کر انسان کے اوپر سایہ بن جائے گا، وہ سائے کی طرح سامنے آئے گا قیامت کے دن۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر شخص جو صدقہ کرنے والا ہو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، وہ شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، اسے گرمی اور دھوپ نہیں لگے گی۔ جہاں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہے وہاں خرچ کریے۔ 7ویں قسم کی، نمبر 7ویں قسم کے وہ خوش نصیب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا، اپنے مالک کو یاد کیا، اپنے مولا کو یاد کیا تنہائی میں، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، وہ شخص اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پائے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عینانی لا تمسہما النار عین بکت من خشیت اللہ، 2 آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ آنکھ جن آنکھوں سے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے آنسو نکلے، آنسو برسے، پانی برسے۔ دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے۔ 2 آنکھیں ایسی ہیں، ایک وہ آنکھ جن آنکھوں سے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آنسو بہہ نکلے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے رب کو کتنا تنہائی میں یاد کر کے روتے ہیں، یہ بھی ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ 7 قسم کے لوگ خوش نصیب ہیں، 7 قسم کے وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پائیں گے، جن کا تذکرہ ہم نے کیا۔ انصاف کرنے والا حاکم، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ نمبر 3، جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لٹکا ہوا ہو، وہ شخص جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہو۔ نمبر 5، جب اسے کوئی عورت دعوت گناہ دے،
جو عہدے پر ہو خوبصورت ہو وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ شخص جو خاموشی سے صدقہ کرنے والا ہو، اور ساتواں وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بھی ان 7 خوش نصیبوں میں شامل فرما، اور قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کا حساب و کتاب آسان فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔